اللہ کو مجبوری والی وہ اطاعت نہیں چاہیے، محبت کے ساتھ اطاعت۔ اور رب کے معنی میں یہ محبت کا معنی شامل ہے، یعنی رب کہ وہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، میری ضروریات پورے کرنے والا ہے، وہ مجھے جو حکم دے گا بس میں نے اسے ماننا ہے، جو حکم بھی دے گا۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت محبت کے ساتھ۔ تو اس میں پھر انسان دیکھیں جان بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں رب کا معنی قرآن میں موجود ہے، اور وہ میں آپ کو ایک آیت میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نو مسلم آئے جو کنورٹ ہوئے تھے یہودیت سے، یہودی تھے پہلے اور پھر اسلام قبول، یہودی تھے یا عیسائی تھے جو بھی تھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور قرآن میں ایک آیت ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیے ہیں اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا۔ ارباب، رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب۔ تو اس نے کہا کہ حضور ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو یا اپنے پیروں کو، مشائخ کو رب نہیں کہا، یہ قرآن میں یہ آیت کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے علماء جب تمہیں کوئی بات کہتے یا حکم دیتے تو تم اس کی بلا چون و چرا اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہاں، یعنی ایسا تو ہے کہ بس ہم ان کی آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیتے۔ انہوں نے کہا یہی تو رب کا معنی ہے۔ حضور نے فرمایا یہی تو رب کا معنی ہے، یعنی جس کا معبود کا معنی بھی یہی ہے کہ جس کا آپ کہنا مانیں، جس کی آپ اطاعت کریں، وہ آپ کا معبود ہے، وہ آپ کا خدا ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے وہ اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں رب کا معنی جو ہے میں نے آپ کو کہا وسیع تو ہے، اس میں یہ ہے کہ پروردگار بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ معبود بھی ہے۔ یہ رب کا معنی ہے حدیث کی روح سے۔ تو انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے۔ رب کا معنی میں نے آپ کو کہا نا کہ وسیع ہے، تو وسیع ایک بہت بڑا مطلب، یعنی اس میں جبر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بیٹا اگر اپنے باپ کی مانتا ہے تو وہ محبت سے مانتا ہے، محبت سے، پیار سے مانگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ ابا ہے اور یہ میرے مفاد میں بات کرے گا، اگرچہ اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جی آپ جو کہتے ہیں۔ تو محبت سے، اطاعت سے عبادت بنتی ہے۔ اللہ کو مجبوری والی وہ اطاعت نہیں چاہیے، محبت کے ساتھ اطاعت۔ اور رب کے معنی میں یہ محبت کا معنی شامل ہے، یعنی رب کہ وہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، میری ضروریات پورے کرنے والا ہے، وہ مجھے جو حکم دے گا بس میں نے اسے ماننا ہے، جو حکم بھی دے گا۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت محبت کے ساتھ۔ تو اس میں پھر انسان دیکھیں جان بھی دینی پھر آسان ہو جاتی ہے۔ مال کی بات تو بعد میں ہے نا، میرے ماں باپ پر قربان، صحابہ کہتے تھے نا حضور فدا کا امی و ابی، تو اب وہ پیار سے کہتے تھے، اور وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے تھے، اور کیا ہے، یعنی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو اصل میں تو دیکھیں ایک
جو جذبہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے وہ یہی قربانی کا جذبہ ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ میری قربانی و نسکی، ان صلاتی و نسکی، تو قربانی کا ایک جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی وہ کوئی چھیننا تو نہیں چاہتا یا ہمیں نقصان میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اس کو ایک جذبہ درکار ہے. انسان کی کامیابی کے لیے ایک جذبہ قربانی کا، کہ میں اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اب یہ ایک جذبہ ہے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، دل سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. پھر تو اچھا، اس میں اب یہ ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایک جذبہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ جب تک تم محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور قربان نہ کرو، تم نیکی کو پا نہیں سکتے. تو حکم اللہ کا اور اطاعت اللہ کی محبت کے ساتھ ہے. بس یہ پھر تمام ہماری زندگی پر یہ جملہ جو ہے محیط ہے کہ رب جو ہے وہ بس میرا رب ہے، اور ایسے آپ کا اس پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو کہ بس باقی سارے غم اس سے بھول جائیں. یہ محبت جو ہے پھر باقی غم بھلا دیتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی غم اور فکر نہیں ہے. تو یہ محبت کا جذبہ اور یہ قربانی کا جذبہ جو ہے، ایک تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان یعنی سب سے زیادہ محبوب رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو. ایک آیت میں آخر میں پڑھ کے پھر اختتام کی طرف بڑھتا ہوں کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم، ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا و جہاد فی سبیلہ. کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جوڑے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے یہ اچھا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس میں تم رہتے ہو اطمینان سے، یہ سب کچھ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو پھر انتظار کرو. وجہاد فی سبیلہ، یہ سب کچھ اگر تمہیں پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں محنت سے، محنت مال و جان، تو پھر تم عذاب کا انتظار کرو. اب تم عذاب کے قابل ہو. اب یہ جو جملہ ہے نا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی رب، اللہ کو اگر رب مان لیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو پھر یہ ساری محبتیں پھر غالب آ جاتی ہیں اللہ کی، یعنی مغلوب ہو جاتی ہیں، اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. تو یہ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. ایک صحابی گر گئے میدان جنگ میں، زخم بہت زیادہ لگ گئے تھے، گر گئے میدان جنگ میں، اٹھ نہیں سکتے تھے، گھسیٹا اپنے آپ کو اور حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا. کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ. تو یہ ایک جذبہ ہے، بس میں کامیاب ہو گیا.
ہم تو ہر چیز جو ہے ہم نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہے. یہ مال بھی میرا ہے، جان بھی میری ہے، بچے بھی میرے ہیں، گھر بھی میرا ہے، کاروبار بھی میرا ہے، اور یہ سارا آپ دیکھیں تو بہرحال بہت زیادہ تضاد ہے ہماری قرآن کی، اللہ کی باتوں میں اور ہماری جو سوچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم